بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت ششم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم آغاز کریں گے اپنے سبق دعائیں کا، اور یہ سبق ہے 1.5۔ 1.5 کا مطلب کیا ہے؟ پہلے باب کا سبق نمبر 5، اور سبق ہے ہمارا دعائیں۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت اچھی اور مفید دعا سیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ مریض کی عیادت کی دعا۔ یعنی جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کی خبر گیری کے لیے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک دعا ہے جو کہ مسنون دعا ہے۔ اور مسنون دعا کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اپنی مبارک زبان سے اور پاکیزہ زبان سے وہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے اور آپ ذرا سوچئے کہ ان کی کیا تاثیر ہوگی۔ تو آج ہم اسی دعا کو پڑھیں گے۔ آپ سب نے یہ سبق غور سے سننا ہے اور شوق سے سننا ہے، اور اس دعا کو یاد کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا بھی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم کو۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے منتخب دعاؤں کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، یعنی آپ کا تلفظ بھی درست ہو اور آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے، اور روزمرہ زندگی میں موقع کی مناسبت سے پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا حاصل تعلم۔ آپ نے اس کو درست تلفظ سے پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے چونکہ یہ حفظ سے متعلقہ سبق ہے، اور نمبر 3، آپ نے روزمرہ زندگی میں اس دعا کو پڑھنے کا معمول بھی بنانا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات دہرائی کے جو کہ آپ کی سابقہ معلومات سے متعلق ہیں۔ اساتذہ کرام، یہ سوالات اور اس سبق سے متعلق، اس دعا سے متعلق کچھ دیگر سوالات بھی بچوں سے پوچھیں تاکہ بچے ذہنی طور پر اس سبق کے لیے تیار ہو سکیں۔ جیسے ہی ان سوالات کے جوابات آپ بچوں سے پوچھ لیں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جی تو بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات دے دیے۔ اب ہم آپ کو دیتے ہیں ایک سرگرمی، اور سرگرمی بہت مزے کی اور بہت عمدہ ہے۔ اساتذہ کرام، طلبہ کو 10 منٹ کا وقت دیں، 10 منٹ کا وقت دیں ابھی اسی وقت، اور تمام طلبہ اپنی پسندیدہ دعا، جو بھی وہ دعا مانگتے ہیں یا ان کو پسند ہے، وہ چاہے اردو میں ہے یا عربی میں ہے، اپنے لیے مانگتے ہیں، والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یا کسی کے لیے بھی جو بھی دعا مانگتے ہیں دنیا آخرت کی، جو بھی دعا ان کی پسندیدہ ہے اور ان کو اچھی لگتی ہے، وہ اپنی کاپی پر خوشخط تحریر کر کے کمرہ جماعت میں بلند آواز سے بتائیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سرگرمی سے کتنی قسم کی نئی دعائیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو جلدی سے اس سرگرمی کو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ جی تو بچوں، آپ نے یہ سرگرمی کر لی اور اپنی پسندیدہ دعا اساتذہ کرام کو بتا دی۔ اس کے بعد چلتے ہیں اسلامی نقطہ نظر پر۔ کسی مریض کی تیمارداری کرنا، اس کی خبرگیری کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے، صبح کے وقت جائے تو شام تک، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کسی مسلمان کی خبرگیری کرنا، اس کا حال احوال پوچھنا، کسی مریض کے پاس جانا، اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنا، کتنا بڑا ثواب ہے کہ صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جاننے والوں میں، دوستوں میں، خاندان میں، گھر میں جو بھی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، اس کی تیمارداری کے لیے اور خبرگیری کے لیے ضرور جائیں۔ اس کے بعد ہے قبل از پڑھائی کے سوالات۔ پہلا سوال ہے دعا کا کیا معنی ہے؟ نمبر 2، حدیث مبارکہ میں دعا کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ یہ ہم نے کلاس 5 میں اور 4 میں آپ کو اچھی طرح بتایا تھا، اور آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کے مطابق آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ اور تیسرا سوال آپ سب بچوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں کون سی دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد یا کسی بھی موقع پر آپ کون سی دعا ایسی ہے جو آپ روزمرہ زندگی میں بار بار اور مسلسل مانگتے ہیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات اساتذہ کرام بچوں سے لے لیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ جی تو بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات دے دیے، سرگرمی بھی آپ نے کر لی، اب تو سبق آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ تعالی ہے۔ بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ باقی کیا ہے؟ اسباب۔ دوا کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے۔
ہم جو دوائی لیتے ہیں، دوا لیتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، ہم ڈرپ لگاتے ہیں، ہم گولی لیتے ہیں، ہم کوئی جو بھی قسم کی دوا لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبب. لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں اور اس سے دعا کریں کہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے. اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری دراصل ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں میں کمی کرتے ہیں اور مسلسل اس میں کمی کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی ہمارے لیے نجات کا اور بخشش کا اور استغفار کا ذریعہ اور سبب ہے. لیکن یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بیمار رہنے کی دعا کریں کہ میں بیمار ہی رہوں اور میرے گناہ کم ہوتے رہیں، میرے لیے بخشش کا سامان ہوتا رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. اور نمبر 2، دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں. اللہ سے دعا بھی کریں اور دوا بھی لیں، دوائی بھی لیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، علاج بھی کروائیں. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جائے کرتے تھے تو وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، صحت کی بھی دعا کرتے تھے، بیماری سے ٹھیک ہونے کی بھی دعا فرماتے تھے اور دوا کا بندوبست بھی کرتے تھے. اور کئی صحابہ کرام کے ہمیں واقعات ملتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج یا دوا ان کو تجویز کی ہے. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے ہمارے جاننے والوں میں سے تو اس کی عیادت بھی کریں، اس کی خبرگیری اور تیمارداری بھی کریں. یہ کیا ہے؟ سنت ہے اور بہت ثواب کا کام ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں بھی دیکھا. اور جب ہم مریض کی تیمارداری کے لیے جائیں تو یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ واجب کفایہ ہے. یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور واجب کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کئی سارے لوگ ایک گھر میں موجود ہوں، ایک دفتر میں موجود ہوں، ایک کلاس میں موجود ہوں، اور اس کلاس میں سے، دفتر میں سے، گھر میں سے یا خاندان میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی بھی اس کی خبرگیری کے لیے نہ جائے، تو یاد رکھیں یہ تمام آفس کے، اسکول کے یا گھر کے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے. اس لیے کسی ایک فرد کا جانا ضروری اور لازمی ہے، ورنہ تمام لوگ اس پر پکڑے جائیں گے اور ان کی پکڑ ہوگی. اور جب اس کی تیمارداری کے لیے جائیں تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو کہ آج ہمارے سبق کا حصہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح اور درست تلفظ سے سن لیجئے. اللہم اذہب البأس رب الناس، اذہب البأس رب الناس واشفی فأنت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ایک مرتبہ پھر میں یہ دہرا لیتا ہوں. اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی فأنت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس کا معنی کیا ہے؟ اے تمام انسانوں کے پروردگار، تکلیف دور فرما دیجئے، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور ایسی شفا دیجئے جو بیماری کا کوئی حصہ نہ چھوڑے، یعنی بالکل صحت مند اور تندرست کر دیجئے. اب دیکھیں کتنی جامع اور خوبصورت دعا ہے. تو اس دعا کو آپ نے ترجمے سمیت زبانی یاد کرنا ہے، درست تلفظ سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس کو روزمرہ زندگی میں پڑھنا بھی ہے. اس کے بعد ہے سرگرمی جو کہ ابھی آپ نے کرنی ہے کمرہ جماعت میں. تمام طلباء دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر مذکورہ دعا اور اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو سنائیں. آپ جلدی سے دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو جائیں اور یہ دعا اسی انداز سے اور درست انداز سے اور ترجمے کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کو زبانی سنانی ہے. اس کے بعد ہم دیں گے آپ کو گھر کا کام.
جی تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک دوسرے کو یہ دعا اور اس کا ترجمہ زبانی سنایا. اب ہم آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام جو کہ نہایت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ آج کی دعا اور اس کا ترجمہ گھر جا کر زبانی یاد کریں اور درست تجوید کے ساتھ والدین یا گھر کے افراد کو سنائیں، اور اگر موقع ہے تو ان سے بھی سنیں. مجھے امید ہے کہ ان کو بھی یہ دعا یاد ہو گئی ہوگی. اور اس کے بعد عملی منصوبہ. اب دیکھیں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے، دوستوں میں سے، عزیزوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جائیں، اس کی تیمارداری اور خبرگیری کریں اور یہ دعا وہاں پر اس کے سامنے پڑھیں اور ان الفاظ سے اس کے لیے دعا کریں. اگر وہ دور ہے اور آپ سفر نہیں کر سکتے تو آپ کال کر کے بھی اس کے لیے خبرگیری کر سکتے ہیں اور ان الفاظ سے اور ان مسنون دعا سے اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا عملی منصوبہ. اور آپ نے اگلے دن کمرہ جماعت میں آ کر بتانا بھی ہے کہ میں نے فلاں دوست کو یا کسی رشتہ دار کو میں نے کال کی اور اس کی میں نے تیمارداری کے بعد ان الفاظ سے میں نے اس کے لیے دعا کی. یہ ہے عملی منصوبہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دعا، صحت کی اہمیت اور دعا کے مصنوع الفاظ اور ان کا معنی اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیماری سے محفوظ رہنے کی دعا آپ کے سامنے رکھیں گے اور مل کر وہ دعا یاد کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. لیکن آپ نے اس ویڈیو کی پی پی ٹی، اس کا لیسن پلان اور ورک شیٹ آپ نے ضرور ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جو کہ نیچے لنک میں موجود ہے، اور آپ نے اس کو حل کر کے اپنے اساتذہ کرام کو ضرور دینی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.